اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو سورۃ مزمل شریف کا 82 دن کا چلہ، جس سے انسان کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، مالی معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور الغرض کے تمام مشکلات کا حل ہے اس میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے کامنٹ باکس میں کامنٹ تو ضرور دیا کریں۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں، اور میری اصلاح کریں، اس کی نشاندہی کر دیں اگر میں کہیں پر غلط ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا علم انسان کو دیا، پھر ہم مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ جو کچھ بزرگوں سے سیکھا وہ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دوستوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ولیوں کی صف میں شامل کر دیں اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ سورۃ مزمل شریف کا چلہ آپ کے لیے ہے۔ اور جو دوست بھی اس وظیفے کو کر لے گا، ایک مرتبہ کر لے اچھا ہے، اگر اس کے 3 چلے کر لے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے انوارات تجلیات نہیں دیکھ لیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی اگر کوئی اس کے 3 چلے کر لے۔ پہلے چلے میں ہی سارا کام ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے قلب پہ، انسان کے جو اپنے اندر خصوصیات رکھی ہیں کہ اس کا دل دنیا سے کتنا خالی ہے، اسے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے آپ کے ساتھ۔ جو بندہ دوسروں کو برا نہیں چاہتا، دوسروں کی غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کھاتا، اس پہ بہت جلد مہربانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جو 99% اپنے وظائف پڑھ کے ناکام ہیں، اس کی شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے۔ جتنا زیادہ ہم جھوٹ سے بچیں گے اتنی زیادہ ہمیں روحانیت ملے گی، اتنا ہی ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا، اتنی ہی محبت الہی جاگے گی۔ جتنا ہم یہ 3 کاموں سے بچیں گے، غیبت، جھوٹ اور حرام سے، اتنی ہی جلدی ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ مالی معاملات آپ کے رکیں گے نہیں، پریشانی کے وقت آپ کی مدد ہو جایا کرے گی۔ یہ بھی اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ساتھ بالکل کمنٹڈ بات ہے، یہ گارنٹی والی بات ہے کہ اس کے مالی معاملات رکیں گے نہیں۔ اور جب بھی اس کو لگے گا کہ اب مجھے کہیں راستہ نہیں نظر آتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اسی جگہ سے مدد فرما دے گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں کام کرتی ہوگی، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ دوستو، پڑھنا اپنے خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اپنے حق میں دعا کریں۔ آپ بے شک 1 کروڑ مانگ لیں، 10 کروڑ اللہ سے مانگ لیں، لیکن عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ 71 مرتبہ آپ نے ڈیلی سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور 82 یوم تک پڑھنی ہے۔ آج منگل ہے، کل بدھ ہے، کل کا دن گزار کر آپ کل کی رات کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، جمعہ رات کا دن گزار کر جمعہ کی شب کو یہ شروع کر سکتے ہیں، ہفتے کا دن گزار کر اتوار کی شب کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ تنہائی، جتنی دیر آپ پڑھیں گے آپ کے پاس کوئی نہ آئے کوئی نہ جائے، اچھی بہترین خوشبو استعمال کریں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، ایک ہی مجلس میں 71 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ درود تاج پڑھیں 7 مرتبہ اول 7 مرتبہ آخر۔ بالفرض اگر کسی کو درود تاج نہیں آتا تو وہ درود ابراہیمی پڑھے، اگر درود ابراہیمی بھی نہیں آتا جو اس کو آتا ہے وہ درود شریف پڑھے، وہ پھر 11 مرتبہ پڑھے، اگر درود تاج پڑھے تو 7 مرتبہ پڑھے، بزرگوں نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ تو جو بندہ بھی اس وظیفے کو کر لے گا وہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ ضرور کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے انوارات تجلیات کا مشاہدہ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے میرا خود کا بھی، اور اس کو میں نے پڑھا ہے اور اس کے بڑے نظارے دیکھے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کو بد نصیبی نے گھیر رکھا ہے، کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آتی، اس میں بھی یہ تیر با ہدف کام کرتا ہے۔ پریشانی آپ کی جائز ہو، جیسی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، 82 دن گزرنے سے پہلے وہ آپ کی پریشانی نہیں رہے گی، وہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے گا۔ تو جو دوست بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں ان کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جگدش میں، آپ کے اہل بیت کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی اور حضور کی پوری امت کو اس کا ثواب بخشے، ڈیلی کی بیسس پر روزانہ پڑھیں، روزانہ ہی اس کا ثواب ہدیہ کر دیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے اہل بیت اور پوری امت کو اس کا ثواب بھیجیں۔ آپ دیکھیں پھر اس کا نظارہ۔ اور اس کی خاص بڑی بات یہ ہے کہ سورۃ مزمل شریف جو بھی تلاوت کرتا ہے اسے دیدار رسول ضرور ہوتا ہے، اس کو آقا دو جہاں کی محبت اور قربت نصیب ہوتی ہے جو کثرت سے سورۃ مزمل شریف پڑھتا ہے، اور اس کو دنیاوی کام بھی کوئی نہیں رکتا۔ اب ایک ایک کام کو گنا کے تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا کوئی بھی کام کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو وہ 82 یوم میں حل ہو جائے گی، اور جو آپ تجلی الہی دیکھیں گے وہ الگ سے۔ جو یہ کام عاشق لوگوں کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ 71 مرتبہ سورۃ مزمل شریف کو اپنے معمول میں لے آئیں، پھر آپ نظارے دیکھیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کو دولت کتنی ملے گی، لیکن مجھے یہ بہت معلوم ہے کہ آپ روحانیت میں اتنی ترقی کر جائیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ وہی بندہ ہے۔ جو بندہ آپ کو منہ نہیں لگاتا تو وہ جھک کے آپ کو سلام کرے گا۔ یہ سارے سورۃ مزمل شریف کی برکت کا نتیجہ ہوگا۔ جو بندہ بھی آپ سے نفرت رکھتا ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام روزانہ سونے سے پہلے ضرور کیا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مجھے وہ معاف کر دے، اور مجھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اے اللہ میں ان کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ دو لفظ بھی آپ ڈیلی بستر پر لیٹ کے ادا کریں، اس سے آپ کی روحانیت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دیکھیں، ہر ایک کو معاف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہر ایک سے بغض رکھنا یہ بھی انسانیت نہیں ہے۔
تو اس کا ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایسا بندہ ہے اس نے آپ کو ایسی تکلیف پہنچائی ہے جو بہت زیادہ ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہے، آپ اسے معاف کر دیں، بے شک اس سے کلام کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے لیے اپنے دل میں کدورت نہ رکھیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سورۃ مزمل شریف کا چلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوستو، آخر میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مجھے ناچیز گناہ گار کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اب اور میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے، آپ کی دعا قبول کر لے۔ ایسے ہی آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ جو میں نے عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس پہ میرا تجربہ بھی ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، کیونکہ میں نے جو آج تک آپ کو عمل بتائے ہیں، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں بتایا جس پہ میں نے خود کام نہ کیا ہو۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، انسان کی تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ انسان روحانیت میں بہت ترقی کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔